الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیاقت علی قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج انشاءاللہ ہم تیسرے پارے کا مختصر تعارف اور سمری پڑھیں گے انشاءاللہ۔ قرآن کریم کے مختلف نام ہیں، ان میں سے جو 6 مشہور نام ہیں: قرآن، برہان، فرقان، کتاب، مصحف، نور۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم کی شان بیان کرتے ہوئے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88 میں فرماتا ہے: تم فرماؤ اگر آدمی اور جن سب اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اس قرآن کی مانند لے آئیں تو اس کا مثل نہ لا سکیں گے، اگرچہ ان میں ایک دوسرے کا مددگار ہو۔ اور سورہ ابراہیم کی پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے: یہ کتاب جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ تم لوگوں کو ان کے رب کے حکم سے اندھیروں سے اجالے کی طرف، اس اللہ کے راستے کی طرف نکالو جو عزت والا سب خوبیوں والا ہے۔ تیسرا پارہ آدھے سے تھوڑا کم، تقریباً اس کے 8 رکوع جو ہیں سورہ بقرہ پر مشتمل ہیں۔ سورہ بقرہ کے فضائل بیان کرتے ہوئے ایک حدیث شریف میں، مسلم شریف کی حدیث شریف میں حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنی تلاوت کرنے والوں کی شفاعت کرے گا، اور 2 روشن صورتیں یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جس طرح 2 بادل ہوں، یا 2 سائبان ہوں، یا 2 اڑتے ہوئے پرندوں کی قطاریں ہوں، اور یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی۔ سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کو پڑھتے رہنے میں برکت ہے اور نہ پڑھنے میں ثواب سے محروم رہ جانے پر حسرت ہے، اور جادوگر اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ تیسرے پارے کے شروع میں ہی سورہ بقرہ میں آیت الکرسی ہے، جس کی فضیلت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث شریف ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہر چیز کی ایک بلندی ہے اور قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے۔ اس میں ایک آیت ہے جو قرآن کی تمام آیتوں کی سردار ہے، اور وہ آیت آیت الکرسی ہے۔ تیسرے پارے میں سورہ بقرہ سے جو مضامین شامل ہیں ان میں مردوں کو زندہ کرنے کے ثبوت پر حضرت عزیر علیہ السلام کی وفات کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 4 پرندوں کے ذریعے مردوں کو زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ کروانے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنے، گناہوں سے توبہ کرنے اور کفار کے خلاف مدد طلب کرنے کی طرف مسلمانوں کو توجہ دلائی گئی ہے، اور مسلمانوں کو قیامت کے دن سے ڈرایا گیا ہے۔ تیسرے پارے کے شروع میں ہی انبیاء کرام کی فضیلت کے درجات بتائے گئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: یہ رسول ہیں، ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی، ان میں کسی سے اللہ نے کلام فرمایا، اور کوئی وہ ہے جسے سب پر درجوں بلندی عطا فرمائی، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کھلی نشانیاں دیں اور پاکیزہ روح سے اس کی مدد کی، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے آپس میں نہ لڑتے، جبکہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ چکی تھیں، لیکن انہوں نے آپس میں اختلاف کیا تو ان میں کوئی مومن رہا اور کوئی کافر ہو گیا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہاں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جب انبیاء کرام علیہم السلام کے باہمی فضائل بیان کیے جائیں تو صرف وہ فضائل بیان کریں جو قرآن مجید، احادیث مبارکہ یا اولیاء و محقق علماء سے ثابت ہوں۔ اپنی طرف سے گڑھ کر کوئی فضیلت بیان نہ کی جائے، اور ان فضائل کو بھی اس طرح بیان نہ کیا جائے
جس سے معاذ اللہ کسی نبی علیہ السلام کی تحقیر کا پہلو نکلتا ہو۔ یہاں بطور خاص 3 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا ذکر فرمایا گیا۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام، جن سے اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلا واسطہ کلام فرمایا، جبکہ یہی شرف سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج میں ہوا۔ دوسرے نبی جن کا اس آیت میں تذکرہ ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، جنہیں روشن نشانیاں عطا ہوئیں، جیسے مردے کو زندہ کرنا، بیماروں کو تندرست کرنا، مٹی سے پرندہ بنانا، غیب کی خبریں دینا وغیرہ۔ اور روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تائید کی گئی، جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ تیسری وہ ہستی ہے جن کے بارے میں فرمایا کہ کسی کو ہم نے درجوں بلندی عطا فرمائی، اور وہ ہمارے آقا و مولا و ملجا و ماوا حضور پر نور سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ آپ کو کثیر درجات کے ساتھ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر فضیلت عطا فرمائی۔ اس عقیدے پر تمام امت کا اجماع ہے۔ تیسرے پارے میں ہی آیت الکرسی ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی الوہیت اور اس کی توحید کا بیان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 255 میں فرماتا ہے، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ خود زندہ ہے، دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، کون ہے جو اس کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور لوگ اس کے علم میں سے اتنا ہی حاصل کر سکتے ہیں جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی آسمان اور زمین کو اپنی وسعت میں لیے ہوئے ہے، اور ان کی حفاظت اسے تھکا نہیں سکتی، اور وہی بلند شان والا، عظمت والا ہے۔ بخاری شریف میں آیت الکرسی کی فضیلت میں لکھا ہے، جو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھے تو صبح تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا اور شیطان اس کے قریب نہ آ سکے گا۔ شعب الایمان میں اس کی فضیلت میں لکھا ہے، نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھنے پر جنت کی بشارت ہے، رات کو سوتے وقت پڑھنے پر اپنے اور پڑوسیوں کے گھروں کی حفاظت کی بشارت ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں، بے شک ہدایت کی راہ گمراہی سے خوب جدا ہو گئی ہے، تو جو شیطان کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لائے، اس نے بڑا مضبوط سہارا تھام لیا، جس سہارے کو کبھی کھلنا نہیں، اور اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے کہ انہیں کفر و دلالت کی تاریکیوں سے ایمان و ہدایت کی طرف اور روشنی کی طرف لے جاتا ہے، انہیں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور صالحین کے طریقے کی طرف لاتا ہے، جبکہ کافروں کا دوست شیطان ہے، جو انہیں فطرت صحیحہ یعنی صحیح فطرت کی روشنی سے کفر کی تاریکیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ حق کا ایک راستہ ہے اور باطل کے بہت سارے راستے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے ایک مکالمے کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے، اے حبیب، کیا تم نے اس کو نہ دیکھا تھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں اس بنا پر جھگڑا کیا کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی ہے؟ جب ابراہیم نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اس نے کہا، میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ ابراہیم نے فرمایا، تو اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، پس تو اسے مغرب سے لے آ۔ تو اس کافر کے ہوش اڑ گئے اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ پھر اس میں حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جب حضرت عزیر علیہ السلام کا بیت المقدس کے پاس سے گزر ہوا، جو کہ ایک عرصے سے ویران ہو چکا تھا، اس وقت آپ کے پاس ایک برتن جس میں کھجور اور ایک پیالہ جس میں انگور کا رس تھا، اور آپ ایک گدھے پر سوار تھے۔ جب ان کا وہاں سے گزر ہوا تو بستی کے ویرانی دیکھ کر انہوں نے تعجب سے کہا، اللہ تعالیٰ انہیں ان کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟
اس کے بعد آپ اپنی سواری کو باندھ کر آرام فرمانے لگ گئے۔ اسی حالت میں آپ کی روح قبض کر لی گئی اور گدھا بھی مر گیا۔ یہ صبح کے وقت کا واقعہ ہے۔ اس سے 70 برس بعد اللہ تعالیٰ نے ایران کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کو غلبہ دیا اور وہ اپنی فوجیں لے کر بیت المقدس پہنچا، اس کو پہلے سے زیادہ بہتر طریقے پر آباد کیا، اور بنی اسرائیل میں سے جو لوگ باقی رہ گئے تھے وہ دوبارہ یہاں آ کر بیت المقدس اور اس کے ارد گرد آباد ہو گئے اور ان کی تعداد بڑھتی رہی۔ اس پورے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دنیا کی آنکھوں سے پوشیدہ رکھا اور کوئی آپ کو نہ دیکھ سکا۔ جب آپ کی وفات کو 100 سال گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ کیا۔ پہلے آنکھوں میں جان آئی، ابھی تک تمام جسم میں جان نہ آئی تھی۔ بقیہ جسم آپ کے دیکھتے دیکھتے زندہ کیا گیا۔ یہ وقت شام کے وقت غروب آفتاب کے قریب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام سے فرمایا، تم یہاں کتنے دن ٹھہرے؟ آپ نے اندازے سے عرض کیا کہ 1 دن یا اس سے کچھ کم وقت۔ آپ کا خیال یہ ہوا اسی دن کی شام ہے جس کو سوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم یہاں 100 سال ٹھہرے ہو۔ اپنے کھانے اور پانی یعنی کھجور اور انگور کے رس کو دیکھو، ویسا ہی صحیح سلامت ہے، باقی ہے، اس میں بو تک پیدا نہیں ہوئی۔ اور اپنے گدھے کو دیکھو کہ اس کا حال کیا ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ وہ مر چکا ہے، اس کا بدن گل سڑ گیا اور اعضاء بکھر گئے، صرف سفید ہڈیاں چمک رہی تھیں۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے اس کے اعضاء جمع ہوئے، اعضاء اپنی اپنی جگہ پر آئے، ہڈیوں پر گوشت چڑھا اور وہ زندہ ہو گیا۔ اللہ کی قدرت کا یہ مشاہدہ کرنے کے بعد آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ پھر اسی تناظر میں حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ کی بارگاہ میں التجا کا ذکر ہے، اور جب ابراہیم نے عرض کی، اے میرے رب، تو مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ فرمائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، کیا تجھے یقین نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، یقین کیوں نہیں، مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، تو پرندوں میں سے کوئی 4 پرندے پکڑ لو۔ ایک قول کے مطابق وہ 4 پرندے مور، مرغ، کبوتر اور کوا تھے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں بحکم الہی ذبح کیا، ان کے پر اکھاڑے اور کیما کر کے ان کے اجزاء باہم ملا دیے، اور اس مجموعہ کے کئی حصے کر کے ایک ایک حصہ ایک ایک پہاڑ پر رکھ دیا، اور سب کے سر اپنے پاس محفوظ رکھے۔ پھر ان پرندوں کو آواز دے کر بلایا۔ آپ علیہ السلام کے بلاتے ہی حکم الہی سے وہ اجزاء اڑے، اور ہر جانور کے اجزاء علیحدہ علیحدہ ہو کر اپنی ترتیب سے جمع ہوئے، اور پرندوں کی شکلیں بنا کر اپنے پاؤں سے اڑتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اور اپنے اپنے سروں سے مل کر پہلے کی طرح مکمل ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ ان واقعات سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہم السلام کی دعائیں قبول فرماتا ہے، اور ان کی دعاؤں سے مردے بھی زندہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کی مثال بیان فرماتا ہے کہ راہ خدا میں خرچ کرنے والوں کی فضیلت ایک مثال کے ذریعے ایسے سمجھائی گئی ہے کہ جیسے کوئی آدمی زمین میں ایک دانہ بیج ڈالتا ہے جس سے 7 بالیاں اگتی ہیں، اور ہر بالی میں 100 دانے پیدا ہوتے ہیں، گویا ایک دانہ بیج کے طور پر ڈالنے والا 700 گنا زیادہ حاصل کرتا ہے۔ اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو اس کے اخلاص کی وجہ سے اپنے فضل و کرم سے 700 گنا سے بھی زیادہ ثواب عطا فرمائے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کی رہنمائی فرماتے ہوئے فرماتا ہے، وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر اپنے خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ تکلیف دیتے ہیں، ان کا انعام ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور نیکی کر کے احسان جتلا کر تکلیف دینے والوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنے صدقے برباد نہ کر دو، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھلاوے کے لیے خرچ کرتا ہے
اور اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں لاتا، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چکنا پتھر ہو جس پر مٹی ہے، تو اس پر زوردار بارش پڑی جس نے اسے صاف پتھر کر چھوڑا۔ ایسے لوگ اپنے کمائے ہوئے اعمال سے کسی چیز پر قدرت نہ پائیں گے اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو جیسے مٹی صاف ہو جاتی ہے پانی پڑنے سے، پتھر پہ سے بالکل پتھر صاف شفاف ہو جاتا ہے، اسی طرح منافق کے عمل جو ہیں اگر ان میں اخلاص نہیں ہے تو وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد حکمت کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، اور جسے حکمت دی جائے تو بے شک اسے بہت زیادہ بھلائی مل گئی، اور عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں۔ بعد اپنی راہ میں خرچ کرنے کی اور وضاحت فرماتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم اعلانیہ خیرات دو گے تو وہ کیا ہی اچھی بات ہے، اور اگر تم چھپا کر فقیروں کو دو تو یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے، اور اللہ تم سے تمہاری کچھ برائیاں مٹا دے گا، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر صدقہ فرض ہے تو اسے ظاہر کر کے دینا افضل ہے، اور نفل کو چھپا کر دینا افضل ہے، اور اگر نفل صدقہ دینے والا دوسروں کو خیرات کی ترغیب دینے کے لیے ظاہر کر کے دے تو یہ اظہار بھی افضل ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ حقداروں کی پہچان کرواتے ہوئے فرماتا ہے، ان فقیروں کے لیے جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے، وہ زمین میں چل پھر نہیں سکتے، ناواقف انہیں سوال کرنے سے بچنے کی وجہ سے مالدار سمجھتے ہیں، تم انہیں ان کی علامت سے پہچان لوگے، وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، اور تم جو خیرات کرو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ اصحاب اہل صفہ جو تھے ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، تو اس کو اگر ہم وضاحت تھوڑا بہت کریں تو یقیناً بے شمار ہمیں اس طرح کے لوگ مل جاتے ہیں جو بڑھاپے میں بھی نوکریاں کر رہے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں وقف کر دی۔ وہ علماء کرام، اولیاء کرام جو ہمہ وقت دین اور امت کی خدمت کے لیے لگے رہتے ہیں، وہ زیادہ حقدار ہیں تاکہ انہیں معاش کی فکر نہ ہو۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سود کی خباثت کے بارے میں بتاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن ایسے کھڑے ہوں گے جیسے کوئی عصیب زدہ پاگل کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید ارشاد فرماتا ہے، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی ناشکرے بڑے گنہگار کو پسند نہیں کرتا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث پاک میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کھجور برابر حلال کمائی سے صدقہ کرے اور اللہ حلال ہی کو قبول فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس صدقے کو قبول فرماتا ہے، پھر اسے اس کے مالک کے لیے پرورش کرتا ہے جیسے تم میں کوئی اپنے بچڑے کی تربیت کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ سود کے بارے میں مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر سود سے باز نہیں آؤ گے، پھر اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے لڑائی کا یقین کر لو، اور اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لیے اپنا اصل مال لینا جائز ہے، نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ اور نہ تمہیں نقصان ہو۔ بخاری شریف کی حدیث کے مطابق 2 گناہوں پر اعلان جنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے، ایک سود لینے پر جیسا کہ یہاں آیت میں بیان ہوا، دوسرا اللہ تعالیٰ کے ولی سے عداوت رکھنے پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو میرے کسی ولی سے عداوت رکھے تو میں نے اس سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تنگ دست مقروض کو مہلت دینے کے لیے رہنمائی فرماتا ہے کہ اگر وہ ابھی تنگ دست ہے اور آپ نے اسے قرض لینا ہے تو اسے مہلت دیں، یہ برکت کا باعث ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ
یہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم آپس میں کوئی چیز بھی طے کرو، جیسے قرض کا لین دین، خرید و فروخت، کرایہ وغیرہ، کوئی بھی کسی قسم کا لین دین ہو تو اس کے بارے میں ایک معاہدہ لکھ لو، یہ بہتر ہے۔ یہ واجب نہیں ہے، لیکن اس عمل سے بہت سی تکالیف سے انسان بچ جاتا ہے، تو ہر کام کو، لین دین کو لکھ لینا زیادہ بہتر ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت کے برابر ہی بوجھ ڈالتا ہے، کسی جان نے جو اچھا کمایا وہ اسی کے لیے ہے، اور کسی جان نے جو برا کمایا اس کا وبال اسی پر ہے۔ اور بڑی خوبصورت دعا کے لیے رہنمائی فرماتا ہے کہ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں یا خطا کریں تو ہماری گرفت نہ فرما، اے ہمارے رب، اور ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر رکھا، اے ہمارے رب، اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہیں، اور ہمیں معاف فرما دے اور ہمیں بخش دے، اور ہم پر مہربانی فرما، تو ہمارا مالک ہے، پس کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، آمین یا رب العالمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بقرہ سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کا آغاز ہوتا ہے، جس کی فضیلت میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو شخص رات میں سورہ آل عمران کی آخری آیتیں پڑھے گا تو اس کے لیے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ سورہ آل عمران تیسرے اور چوتھے پارے دونوں میں ہے۔ اس کا جو مرکزی مضمون اور جو چیزیں تیسرے پارے میں ذکر کی گئی ہیں، اس میں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ولادت، ان کی پرورش، جس جگہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ملتا، وہاں کھڑے ہو کر حضرت زکریا علیہ السلام کا اولاد کے لیے دعا کرنا، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی بشارت ملنا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات و واقعات کا بیان ہے۔ مزید تیسرے پارے میں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن کی صداقت پر دلائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول دین صرف دین اسلام میں یہ بتایا گیا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شان کے بارے میں جھگڑنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جھٹلانے والے اور قرآن مجید کا انکار کرنے والے نجران کے عیسائیوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونے والی گفتگو بیان کی گئی ہے۔ میثاق کے دن انبیاء اکرام علیہم السلام سے سید المرسلین علیہ السلام کے بارے میں عہد لینے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کی ابتدا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ خود زندہ، دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے۔ سبحانہ و تعالیٰ اپنی قدرت بیان کرتے ہوئے اس کی آیت نمبر 6 میں فرماتا ہے، وہی ہے جو ماؤں کے پیٹوں میں جیسی چاہتا ہے تمہاری صورت بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اس میں دعا کی رہنمائی کے لیے ہے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ غزوہ بدر کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہودیوں اور مسلمانوں کو خطاب کر کے فرماتا ہے کہ اس کے اندر تمہارے لیے عبرت و نصیحت ہے۔ یاد رہے غزوہ بدر 17 رمضان المبارک 2 ہجری بروز جمعے کو ہوا۔ اس میں کفار تقریباً 1000 تھے اور ان کے پاس بہت زیادہ سامان جنگ تھا، جبکہ مسلمان 313 تھے، اور ان میں سے بھی اکثر کے پاس سامان جنگ نہ تھا۔ مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے اور 6 زریں، 8 تلواریں اور 70 اونٹ تھے۔ اس کے باوجود مسلمانوں کو کامل فتح ہوئی اور کفار کو شکست، لہٰذا یہ فتح اللہ عز و جل کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی ہے۔ پھر دنیا داروں کے حرص کے بارے میں بتایا کہ وہ زیادہ سے زیادہ مال و دولت اکٹھا کرنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں۔ آخرت کی فکر رکھنے والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ صبر کرنے والے اور سچے اور فرما بردار اور راہ خدا میں خرچ کرنے والے اور رات کے آخری حصے میں مغفرت مانگنے والے ہیں۔ پھر اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کفار آپ سے جھگڑا کریں تو آپ فرما دیں کہ تم مانو یا نہ مانو، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا،
میں اور میرے پیروکار تو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار و مطیع ہیں، اور اگر یہ اسلام قبول کر لیں تب تو یہ بھی سیدھی راہ والے ہو جائیں گے، اگر یہ اسلام قبول کرنے سے منہ پھیریں تو تمہاری شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر بنی اسرائیل کے 3 جرائم کا بیان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو ناحق شہید کرتے ہیں اور انصاف کا حکم کرنے والوں کو قتل کرتے ہیں، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا و آخرت میں برباد ہو گئے اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ میں یہودیوں کا ایک من گھڑت عقیدہ بتایا گیا ہے۔ یہ جرت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جرت انہیں اس لیے ہوئی کہ وہ کہتے ہیں ہرگز ہمیں آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن، اور انہیں ان کی ایسی ہی من گھڑت باتوں نے ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نظام کے بارے میں فرماتا ہے کہ گرمیوں اور سردیوں میں جیسے دن بڑے چھوٹے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے تو رات کا کچھ حصہ دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کا کچھ حصہ رات میں داخل کر دیتا ہے، اور وہ مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔ مردے سے زندہ کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں جیسے زندہ بچے کو انڈے سے نکالنا، زندہ سے مردہ جیسے بے جان انڈے کو زندہ پرندے سے نکالنا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک بڑا ہی لطیف نقطہ بیان فرمانے کے لیے رہنمائی فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ کس طرح بندے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت حاصل کر سکتے ہیں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں سے محبت کرنے لگ جائے۔ اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 31 میں ارشاد فرماتا ہے، اے حبیب فرما دو کہ اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کے بارے میں مسلم شریف کا وہ واقعہ ذہن میں آ رہا ہے جس میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حجر اسود کے پاس آئے اور اسے بوسہ دے کر فرمایا، خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان۔ اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے نہ دیکھا ہوتا تو تجھے میں ہرگز بوسہ نہ دیتا۔ اس میں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کی دعا کا ذکر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، یاد کرو جب عمران کی بیوی نے عرض کی، اے میرے رب، میں تیرے لیے نظر مانتی ہوں کہ میرے پیٹ میں جو اولاد ہے وہ خاص تیرے لیے آزاد یعنی وقف ہے، تو مجھ سے یہ قبول کر لے، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ حضرت حنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں، ان کو بیٹی پیدا ہونے پر اس لیے افسوس ہوا کہ وہ بیٹی اس طرح دین کی خدمت میں نظر پوری نہیں کر سکے گی، کہ اس لیے کہ وہ لڑکی ہے، کیونکہ یہ لڑکی پیدا ہونے پہ غم کرنا کفار کا طریقہ ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو لڑکی عطا فرمائی تھی اس کے بارے میں فرمایا کہ کوئی لڑکا اس لڑکی کی طرح نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ تمام جہان کی عورتوں سے افضل ہوگی۔ یاد رہے کہ یہ اپنے زمانے کی تمام عورتوں سے افضل تھیں۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تو اس کے رب نے اسے اچھی طرح قبول کیا اور اسے خوب پروان چڑھایا اور حضرت زکریا کو اس کا نگہبان بنا دیا۔ جب کبھی حضرت زکریا اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے تو اس کے پاس پھل پاتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے سوال کیا، اے مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا اس بابرکت جگہ پر جہاں انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پھل ملتا تھا، حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا مانگی، عرض کی، اے میرے رب، مجھے اپنی بارگاہ سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں نے آپ علیہ السلام کو پکارا جہاں پر آپ اپنی نماز پڑھ رہے تھے کہ بے شک اللہ آپ کو یحییٰ
علیہ السلام کی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ کی طرف ایک کلمہ کی تصدیق کرے گا اور وہ سردار ہوگا اور ہمیشہ عورتوں سے بچنے والا اور صالحین میں سے ایک نبی ہوگا۔ پھر فرشتوں نے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم پہنچایا کہ اے مریم اپنے رب کی فرما برداری کرو اور اس کی بارگاہ میں سجدہ کرو اور رکوع والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس حکم کے بعد حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اتنا طویل قیام کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قدم مبارک پر ورم آ گیا اور پاؤں پھٹ کر خون جاری ہو گیا۔ پھر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پرورش، اس کے بارے میں جھگڑے اور قرآن اندازی سے اس کے حل کا بیان ہے۔ پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور ان کے مقرب ہونے کا بیان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اور یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا اے مریم اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک خاص کلمے کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، وہ دنیا و آخرت میں بڑی عزت والا ہوگا اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا، اور وہ لوگوں سے جھولے میں اور بڑی عمر میں بات کرے گا اور خاص بندوں میں سے ہوگا۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اے میرے رب میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا، مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اللہ یوں ہی جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو اسے صرف اتنا فرماتا ہے ہو جا تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ مزید اس میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں فرمایا اور اللہ اسے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا اور بنی اسرائیل کی طرف رسول بنائے گا، اور وہ فرمائیں گے کہ میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں، وہ یہ کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک ماروں گا تو وہ اللہ کے حکم سے فوراً زندہ پرندہ بن جائے گا، اور میں پیدائشی اندھوں کو اور کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں اور تمہیں غیب کی خبر دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو، بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ بہت سارے عقائد کی رہنمائی ملتی ہے، جیسے بہت سارے معجزات انبیاء کرام کے اختیار میں ہوتے ہیں، جیسے مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو اختیارات اور قوتیں دیتا ہے۔ محبوبان خدا لوگوں کی حاجت روائی پر قدرت رکھتے اور ان کی مشکل کشائی فرماتے ہیں۔ محبوبان خدا شفا بھی دیتے ہیں۔ محبوبان خدا کے تمام اختیارات اللہ عز و جل کی عطا اور اجازت سے ہوتے ہیں۔ شفا دینے، مشکلات دور کرنے وغیرہ کے الفاظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال کرنا شرک نہیں۔ محبوبان خدا غیب کی خبریں جانتے ہیں۔ پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل سے کفر پایا تو فرمایا اللہ کی طرف ہو کر کون میرا مددگار ہوتا ہے؟ مخلص ساتھیوں نے کہا ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور آپ اس پر گواہ ہو جائیں کہ ہم یقیناً مسلمان ہیں۔ اے ہمارے رب ہم اس کتاب پر ایمان لائے جو تو نے نازل فرمائی اور ہم نے رسول کی اتباع کی، پس ہمیں گواہی دینے والوں میں سے لکھ لے۔ کافروں کے یعنی بنی اسرائیل کے یہودیوں کے اس منصوبے کا ذکر ہے جس میں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مکر کیا کہ دھوکے کے ساتھ آپ علیہ السلام کے قتل کا انتظام کیا اور اپنے ایک شخص کو اس کام پر مقرر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا مکر اس طرح بدل دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت اس شخص پر ڈال دی جو انہیں قتل کرنے آیا تھا، تو یہودیوں نے اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر قتل کر دیا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی مزید وضاحت فرماتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے جسے اللہ نے مٹی سے بنایا، پھر اسے فرمایا ہو جا تو وہ فوراً ہو گیا۔ عیسائیوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مباہلے کا ذکر ہے جس میں فرمایا اے حبیب تمہارے پاس علم آ جانے کے بعد جو تم سے عیسیٰ کے بارے میں جھگڑا کریں تو تم ان سے فرما دو آؤ ہم اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو اور اپنی جانوں کو اور تمہاری جانوں کو مقابلے میں بلا لیتے ہیں، پھر مباہلہ کرتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالتے ہیں۔ پہلے کا مطلب ہے یہ دعا کرنا کہ جو حق پر نہیں وہ ہلاک ہو جائے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ نہ وہ یہودی تھے نہ عیسائی بلکہ وہ ہر باطل سے جدا رہنے والے مسلمان تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ پھر اہل کتاب کے مختلف گروہوں کا ذکر ہے۔ پھر اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے بارے میں انبیاء سے لیا گیا وعدہ جو ہے اس کا ذکر ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اور یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں گا، پھر تمہارے پاس وہ عظمت والا رسول تشریف لائے گا جو تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہوگا، تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ اللہ نے فرمایا، اے انبیاء، کیا تم نے اس حکم کا اقرار کر لیا اور اس اقرار پر میرا بھاری ذمہ لے لیا؟ سب نے عرض کیا، ہم نے اقرار کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو اب ایک دوسرے پر بھی گواہ بن جاؤ اور میں خود بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ پھر جو کوئی اس اقرار کے بعد روگردانی کرے گا تو وہی لوگ نافرمان ہوں گے۔ تیسرے پارے کی آخری آیت میں کفر کی حالت میں مرنے والوں کا انجام ہے کہ بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے اور کافر ہی مر گئے، ان میں سے کوئی اگرچہ اپنی جان چھڑانے کے بدلے میں پوری زمین کے برابر سونا بھی دے تو ہرگز اس سے قبول نہ کیا جائے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ سبحانہ و تعالیٰ تیسرے پارے کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی، آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اس میں ہونے والی غلطیوں سے درگزر فرمائے۔ آخر میں درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اگر آپ بھائیوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر دیں اور بیل کا بٹن دبا دیں تاکہ اگلے پارے کی تفسیر اور خلاصہ آپ تک پہنچ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔